15%, 20%, 10% کے اوپر ان کے پلانٹ چل رہے ہیں، ان سے رینیگوشیٹ کیا جائے، ان سے ریٹ کو بھی رینیگوشیٹ کیا جائے. اور دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے، کوئی 25 سال، کوئی 20 سال، کوئی 15 سال سے کما رہا ہے، ہزاروں ارب روپے انہوں نے لوٹ لیے ہیں، کھا لیے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر وہ معاہدے ان میں سے کچھ 2-4 صحیح بھی ہیں تو پھر ان معاہدوں کے مطابق بھی اگر اتنا پروفٹ لے لیا ہے تو آج اگر قوم مشکل میں ہے تو وہ کون سا ایسا لوکل انڈسٹریلسٹ ہوگا یا آئی پی پی کا آنر ہوگا کہ جو اب قوم کی اس مشکل میں کنٹریبیوٹ نہ کرے. اور اگر وہ کنٹریبیوٹ نہیں کرتا تو 50 جگہ پر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مختلف جگہوں سے اس قوم سے مفاد لے رہے ہوتے ہیں اور حکومت کے پاس ان کا سارا کچا چھٹا ہوتا ہے. تو یہ سب بیکار باتیں ہیں، غلط باتیں ہیں اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی باتیں ہیں کہ ہم نیگوشیٹ بھی نہیں کر سکتے اور معاہدے ختم بھی نہیں کر سکتے. جس کا مدت پوری ہو گئی ہے وہ معاہدے ختم کیے جائیں. جو آئی پی پیز ایسی ہیں جو کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، جس کی پاور جنریشن کی کاسٹ کم آتی ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سولر پہ، ونڈ پہ زیادہ سے زیادہ آپ اس انرجی کو کنزیوم کریں. لیکن آئل والے، امپورٹڈ کول والے اور RLNG والے جو پلانٹس ہیں ان کے حوالے سے تو آپ کو لازمی پالیسی بنانی پڑے گی. یہ مہنگی بجلی جو مہنگے طریقے سے بن رہی ہے یہ قوم کیوں ادا کرے؟ اس کے پیسے ہم کیوں دیں جب ہمارے پاس سستی بجلی موجود ہے، جب ہماری کیپیسٹی زیادہ موجود ہے؟ لہذا آئی پی پیز کا معاملہ جب تک ریزالو نہیں ہوگا یہ دھرنا بھی ختم نہیں ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے کہ آج 7واں دن ہے اس دھرنے کا. یہ دھرنا تو الحمدللہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ پورے پاکستان میں اس میں ایک امید پیدا ہو گئی ہے اور ہم اس امید کو نہیں توڑ سکتے. ہم 25 کروڑ لوگوں کی امیدوں کے اوپر جو ہے وہ بالکل بھی کوئی تیشہ نہیں چلا سکتے. اور اب اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اگر جماعت اسلامی کے اس دھرنا میں اس کے مطالبات جینوین نہیں ہوتے تو یہ آل دا وے جو کراچی سے اٹھ کر انڈسٹریلسٹ یہاں پر آئے ہیں یہ کبھی بھی یہاں پر نہیں آتے. یہ اور جگہوں پہ کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے کہ انہیں امید ہے، انہیں یقین ہے کہ جماعت اسلامی ہی اس مسئلے کو ریزالو کر سکتی ہے اور اس کے اندر ہی یہ پوٹینشیل موجود ہے کہ وہ جینوین بات کر سکتی ہے. ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ تنخواہ دار طبقہ، اس کے جو نیا سلیب لگایا گیا ہے اس بجٹ میں، اس کو ختم کیا جائے تو یہ کہتے ہیں نہیں یہ تو ہم سے IMF نے کہا ہے. تو IMF نے تو ان سے یہ کہا ہے جس کا تذکرہ پھر ریاض الدین صاحب نے کہا، جو 23واں پروگرام ہے IMF کا لاسٹ ایگریمنٹ، اس لاسٹ ایگریمنٹ میں پیج نمبر 76 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ فوڈ آئٹم پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے، آپ ہیلتھ پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے، آپ میڈیسن پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے اور آپ اینیمل جو ہیومن کنزمپشن کے ہیں اس پر ٹیکس نہیں لگائیں گے اور ایجوکیشن کے آئٹم پر ٹیکس نہیں لگائیں گے. لیکن اس حکومت نے وہاں تو خلاف ورزی کر لی IMF کے کہنے کی اور سب پر ٹیکس لگا دیا، آٹا، چینی، چاول، دال اور بچوں کے دودھ پہ بھی ٹیکس لگا دیا اور ظالموں نے اسٹیشنری پہ ٹیکس لگا دیا. اور عجیب بات ہے کہ قوم کے سامنے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے وزیر خزانہ کہے کہ اسٹیشنری کا ہم نے ٹیکس ہٹا دیا ہے اور ایکٹ جب سامنے آئے تو اس پہ ٹیکس لگا ہوا ہے. میں تو پارلیمنٹرین سے پوچھتا ہوں کہ کیسے انہوں نے اس کو قبول کر لیا ہے اور اس مذاق، یہ قوم کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے. لہذا ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ حکومت کو کیا مسئلہ ہے؟ وزیر خزانہ کہاں کھڑے ہیں؟ اسحاق ڈار کہاں کھڑے ہیں؟ FBR چیئرمین کہاں کھڑا ہے؟ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، پتہ نہیں جینوین لڑائی ہے یا نورا کشتی ہے، لیکن اس کا عذاب قوم بھگتے یہ قبول نہیں کیا جا سکتا. آپ کی نااہلی اور آپ کی نالائقی، اس کا بوجھ ہم نہیں اٹھائیں گے. اسی طرح سے بجلی سستی کرنے کے حوالے سے سیدھی بات یہ ہے، کہتے ہیں کہاں سے آئے گا؟ وہاں سے آئے گا جہاں سے آپ کھا رہے ہیں اور مراک حاصل کر کے عیاشیاں کر رہے ہیں. ان عیاشیوں کو آپ ختم کریں. جب آپ اپنے فری پیٹرول ختم کریں گے، فری بجلی ختم کریں گے اور اسی طرح سے بڑی گاڑیاں کم کریں گے، یہ 3 کلومیٹر پر لیٹر اور 4 کلومیٹر پر لیٹر کی گاڑیاں چلاتے ہو اور یہ لیٹرز جو ہے وہ ہمارے پیسوں سے تم وصول کرتے ہو، یہ دھندا نہیں چلے گا. جس کو گاڑی چلانی ہے اپنی پرائیویٹ چلائے، پرائیویٹ پیٹرول ڈالے. تمہارے پیٹرولوں کا خرچہ، تمہارے بچوں کو اسکول لے جانے کا خرچہ، تمہاری بیگمات کو جو ہے وہ شاپنگ کرانے کا خرچہ پاکستان کے غریب مڈل کلاس اور تاجر اور صنعت کار ادا نہیں کریں گے. صاف بات ہے بالکل. اس لیے اپنے خرچے کم کرو. جب ملک مشکل میں ہوتا ہے، کوئی گھر بھی اگر مشکل میں آئے تو خرچے کم کیے جاتے ہیں. انہوں نے 25% انتظامی اخراجات میں اضافہ کر دیا. پھر کیسے یہ مخلص ہے کہ یہ پاکستان کے حالات کو درست کر سکتے ہیں؟ اس لیے انہیں بجلی کی قیمت ہر صورت میں لاگت کے اعتبار سے طے کرنی ہوگی اور یہ جو اضافی ٹیکسز ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا. FBR
یہ جو انہوں نے سلیب لگایا تنخواہ دار طبقے پہ، اس تنخواہ دار طبقے نے تو آلریڈی 368 ارب روپے جمع کرائے ہیں پچھلے فائنینشیل ایئر میں. جب 368 ارب روپے انکم ٹیکس کی مد میں اس تنخواہ دار طبقے نے، جس کا بڑا چنک پرائیویٹ سیکٹر کا ہے، اس نے جمع کرائے ہیں، تو پھر اسی کو مرے کو مارے جو ہے وہ شامدار، مرے پہ 100 درے لگا رہے ہو تم، لیکن جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگا رہے. جاگیردار جن کی زمین 20 ایکڑ سے زیادہ ہے، اگر ان پر پراپر ٹیکس لگے تو 2.5 ایکڑ زمین ایسی، 2.5 کروڑ ایکڑ زمین پاکستان میں کلٹیویٹڈ لینڈ ایسی ہے جو ان لوگوں کی ہے جن کی زمینیں 20 ایکڑ سے زیادہ ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان پر ایک ریزنیبل ٹیکس بھی لگ جائے تو یہ کتنا بڑے پیمانے پر پاکستان کے عوام کو ریلیف مل سکتا ہے. لیکن چونکہ یہ جاگیردار طبقہ خود حکومت میں شامل ہے، پھر انہی کی شوگر ملز ہوتی ہیں، پھر یہ شوگر ملز میں بھی کماتے ہیں، پھر یہ ڈسٹلری میں بھی کماتے ہیں، پھر یہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ چینی کے بحران کو پیدا کر کے کماتے ہیں، اور گنے کی قیمت عام کسانوں کو نہیں دیتے ہیں. 6 مہینے سال بعد گنے کی قیمت ادا کرتے ہیں، تو 5 گھی میں سڑ کڑائی میں رکھ کر یہ طبقہ ہم پر مسلط ہے. پھر انہی میں سے لوگوں کی IPPs بھی ہوتی ہیں. لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم عیاشیاں کرتے رہو اور ہم بل جمع کراتے رہیں اور لوگ اپنے گھر کے سامان کو بیچتے رہیں. کس طرح سے ممکن ہے؟ اس دھرنے میں روز لوگ آتے ہیں، روتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، کہتے ہیں حافظ صاحب ہم کہاں سے ادا کریں، کیا چیز بیچیں، ہم نہ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، نہ انہیں پورا کھانا کھلا سکتے ہیں، ہم کہاں جائیں، کیا ہم خودکشی کر لیں. جب یہ باتیں ہم سنتے ہیں تو ہم بہت تکلیف ہوتی ہے. کسی بھی جنمن آدمی کو انتہائی تکلیف ہوتی ہے جب ہم لوگوں کی یہ باتیں سنتے ہیں. انہوں نے سب کو برباد کر کے رکھ دیا. یہ کراچی سے تشریف لائے ہیں ہمارے انڈسٹریلسٹ، 54% ایکسپورٹ کراچی سے ہوتی ہے پاکستان کی. کتنا بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے. بنیادی یوٹیلیٹیز ان کو حاصل نہیں ہے، پانی کی سہولت نہیں ہے کراچی کے انڈسٹری کو، گیس کی پراپر سہولت نہیں ہے، الیکٹریسٹی چارجز اتنے بڑھ گئے ہیں. یوٹیلیٹیز ہی جب نہیں ہوں گی تو انڈسٹری کیسے چلے گی؟ اور اس پر آپ ٹیکس لگا دیں. اور ایف بی آر کے 22-25 ہزار ملازمین ہیں. یہ 25 ہزار ملازمین کتنے % ٹیکس جمع کرتے ہیں اور ڈائریکٹ ٹیکس کتنا ہوتا ہے؟ یہ تو جاوید بلوانی صاحب ایگزیکٹ فگر آپ کو دے دیں. 97% ود ہولڈنگ ہوتا ہے. ود ہولڈنگ 97% ہوتا ہے. 3% یہ کلیکٹ کرتے ہیں، یہ انڈسٹریلسٹ بتا رہے ہیں. اور 3% کے لیے 22,000 لوگوں کو آپ پالتے ہیں. اور پھر ان کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ یہ جا کر ان انڈسٹریلسٹ کو جو ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کی انکوائری کرنا شروع کریں. اور ہمیں معلوم ہے اس انکوائری کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے رشوت کے ریٹ بڑھانا، کام میں ہارڈر ڈالنا، اور ارسٹ پاور ان ظالموں کو دے دیا جائے جو آلریڈی کرپشن کا اڈا. 1,000 ارب روپے کی کرپشن یہاں پر ہوتی ہے FBR میں، یہ پروون بات ہے. تو جن کو اتنی بڑی صلاحیت حاصل ہے ان کو مزید اختیار دے کے آپ انڈسٹری کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. کسی صورت میں بھی یہ نہیں چلے گا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اب بہت ہو گیا ہے. 2 دور مذاکرات کے ہو گئے ہیں. میں اس موقع پر میڈیا کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مذاکرات کا اگلا دور اب میڈیا کے سامنے کیا جائے. چونکہ حکومت کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی جو تجاویزیں اچھی تو ہیں لیکن قابل عمل نہیں ہیں. تو اب ہم انہیں بتائیں گے پوری قوم کے سامنے، میڈیا کے سامنے، کہ حکومت کے پاس تو ان چیزوں کا کوئی جواب ہی نہیں ہے جو ہماری کمیٹی اور ٹیکنیکل کمیٹی ان کے ساتھ مل کر جس پر ہم نے اپنی چیزوں کو پیش کیا ہے. مجھے ایک بات تو وزیر اعظم صاحب یہ بتا دیں اور ان کے وزراء کہ 1300 cc گاڑی میں بیٹھنے میں انہیں تکلیف کیا ہے.